आपने देखा होगा वजीर आजम ने अभी तकरीर में कहा कि एहतजाज किस तरह होना चाहिए, काम करते रहो और ऊ कहो। ये लोगों को काम की जगह पे गुलाम बनाना चाहते हैं। गुज़िश्ता 5 माह से पेंशन मुकम्मल तौर पे बंद है। यूनिवर्सिटी के अकाउंट में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तलिफ बैंकों में मौजूद है। हमारा मुतालबा है वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से फौरी तौर पे पेंशन मिल जाए। 5 साथी इंतकाल कर चुके हैं और 5 से ज्यादा साथी शदीद बीमार हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं है। पिछले 1 साल से हम कैंपेन चला रहे हैं, कहीं खातिर का नतीजा बरामद नहीं हुआ तो आज हमें सड़कों पे आना पड़ा। उनके कलम से 20 अरब रुपया जो है उन्होंने जारी किया। क्या इन्वेस्टिगेशन या उसको खिलाफ कोई नैब FIA में केस नहीं जाना चाहिए? वीसी साहब बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, वो खुद रिजाइन दे दें और यूनिवर्सिटी को किसी और के हवाले करके चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहेब मंशा। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को बनाने वाले और आज जिस मुकाम पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है उसको पहुंचाने वाले जो असातिज़ा इकराम हैं, जो फैकल्टी हैं, जो प्रोफेसर हजरात हैं, वो आज किस हालत में हैं। ये बात हम इंतहाई अफसोस के साथ कर रहे हैं कि ऐसा मुआशरा जहाँ पर उस्ताद का ये मुकाम होगा, ये सारे वो असातिज़ा इकराम हैं जो कराची के लोग हैं, जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो सब अच्छी तरह जानते हैं कि एक एक जो इंसान है इसका कितना वज़न है, कितना बड़ा कद है। लेकिन यहाँ पर ये अपने वाजबात की वजह से और बिलखसूस वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में किस तरीके से फेवरेटिज़म, निपोटिज़म का मुजाहरा किया जा रहा है, किस तरीके से करप्शन हो रही है और किस तरह से इस्तेहसाल हो रहा है असातिज़ा का, फैकल्टी का, और कितने साल हो चुके हैं 2017 से लेके अब तक इनको पेंशन्स नहीं मिल रही और क्या क्या इश्यूज़ हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए 2017 से हमारे यहाँ बहरान है कि जो असातिज़ा और अम्माल रिटायर हुए हैं उन्हें वाजबात नहीं मिल रहे। गुज़िश्ता 5 माह से पेंशन मुकम्मल तौर पे बंद है। यूनिवर्सिटी के अकाउंट में 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मुख्तलिफ बैंकों में मौजूद है। वफाकी मोहतसिब ने यह फ़ैसला दिया है कि ये रकम जो है ये रिटायर्ड असातिज़ा की पेंशन में की नहीं है, इसे इनमें तकसीम किया जाए, मगर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने इस फ़ैसले पर अमल ना किया। हमने ये मसला कौमी असम्बली और सैनेट के में जो मुंतखब अरकान हैं उनके सामने रखा था। सैनेट की जो तालीम की सेलेक्ट कमेटी है उसमें ये मसला आया तो वहाँ वज़ीर तालीम की क़यादत में एक कमेटी बन गई है। तो हमारा मुतालबा है वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से कि कराची के असातिज़ा और अम्माल के मसले को हल कराएं, फौरी तौर पर पेंशन मिल जाए। हमारे 5 साथी इंतकाल कर चुके हैं और 5 से ज़्यादा साथी शदीद बीमार हैं, जिनमें कुछ को फालिज हुआ है, कुछ हार्ट में, कुछ कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। तो ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर तालीम और चांसलर आसिफ ज़रदारी साहब तवज्जो दें और फौरी तौर पे इस फैसले पर अमल कराएं ताकि हमें पेंशन मिले और वाजबात अदा हो। अच्छा सर, आप तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और इस वक्त जो वफाकी वज़ीर तालीम है वो भी कराची से बिलोंग करते हैं और शायद उनका घर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से कुछ ही फासले की मुसाफत पे है। आपका राब्ता हुआ हो और आपने जानने की कोशिश की हो या आपने उन्हें बताया हो कि ये सब कुछ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में हो रहा है? देखिए उन्हें MKM के नुमाइंदों को, पीपल्स पार्टी के, हम तमाम लोगों को बताते रहे। पिछले 1 साल से हम कैंपेन चला रहे हैं और मिलते रहे, मगर अभी तक कहीं खातिर का नतीजा बरामद नहीं हुआ तो आज हमें सड़कों पे आना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर व्यूवर्स बताता चलूँ, ये जो सब लोग हैं कोई मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, कोई डीन है, कोई हेड है और यहाँ तक के फॉर्मर वाइस चांसलर भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं सर, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि इश्यूज़ तो माशाल्लाह वो हम देख रहे हैं कि इतने उर्दू यूनिवर्सिटी को लेकर सोचा नहीं था कि इस तरह से भी जो असातिज़ा इकराम हैं वो रोड के ऊपर होंगे। बुनियादी तौर पर इस वक्त जो ट्रेयर हैं उनके हवाले से बताइएगा उनका क्या किरदार है। और यहाँ पर ये भी मैं देख रहा हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब जो हैं वो मुदाखलत करें और यहाँ करोड़ों की करप्शन हो रही है, फंड्स में हेर फेर हो रहा है, ये क्या है? देखिए, उर्दू यूनिवर्सिटी के जो मौजूदा ट्रेजरर हैं वो पिछले 10 साल से हैं। सिर्फ वो मेरे दौर में 6-8 महीना नहीं रहे, बक़िया ये रहे। उनके कलम से 20 अरब रुपया जो है उन्होंने जारी किया। अब सीधी सी बात है कि ऐसा शख्स जिसने 20 अरब रुपए अपने कलम से जारी किया, उसका क्या इन्वेस्टिगेशन या उसको खिलाफ कोई नैब FIA में केस नहीं जाना चाहिए? मगर ये सब लिख के दिया भी जाता है, मगर वीसी साहब बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। ना कि तवज्जो दे, बल्कि 30 दिसंबर को तमाम शहर में हड़ताल थी, सब कुछ, उसके बावजूद उन्होंने उनको बुला करके उनका इंटरव्यू किया और इस वक्त ये मोस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। इसकी वजह ये कि उनके सर पर मुख्तलिफ जो हमारे ज़ोमा हैं उनकी जो है छतरी है या उनकी जो सिफारिश है। तो मेरा ये मुतालबा है कि ज़ाब्ता खान शनवारी साहब खुद बुरे आदमी नहीं है, मगर बुरे लोगों के दरमियान ऐसे फंस गए हैं, तो बेहतर ये है कि वो खुद रिज़ाइन दे दें और यूनिवर्सिटी को किसी के और के हवाले करके चले जाएं, क्योंकि ये इस तरह के लोग इनको जो है छोड़ेंगे नहीं और इनको भी बदनाम करेंगे, एक अच्छे खासे नेक नाम आदमी को बदनाम करेंगे।
تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ نیب FIA اور جو مختلف ہماری کرپشن کے ادارے ہیں جو اینٹی کرپشن کے، وہ اس معاملے کو دیکھیں. جو پچھلے 10 سال سے جو ہے ہمارے یہاں جو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جو کرپشن ہوئی ہے، اور بہت ساری کرپشن تو آیا بھی ہے اور لکھ کر کے بھی دی گئی ہے اور بتایا بھی گیا ہے اور ہائی لائٹ بھی کیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی اس پر توجہ نہیں ہے. بلکہ اس کی توجہ یہ کہ اسی شخص کو دوبارہ ایز اے ٹریجرر لے کر آ جایا جائے. اور اس سے اندازہ کریں پورے شہر میں دھرنا تھا اور اس دن ویری اسپیشلی اس دن انٹرویو ہوا. یہ کیسے ہوا؟ جب کینڈیڈیٹ اور 2 چھوٹے اخبار میں آپ ایڈ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم نے ایڈ لگا لیا اور جو ہے کینڈیڈیٹ آ گئے. یہ تو بالکل فراڈ ہو رہا ہے. یہ اس طریقے سے اگر بڑے لیول سے ایک VC لیول کا آدمی یہ کرے گا تو چھوٹے سے ہم کیا توقع کریں گے؟ اسی کی وجہ سے ہم لوگ کی پینشنیں جو ہیں یا واجبات جو ہے رکے. میں بھی VC تھا. میں نے کہا سب سے پہلے جو ہے دوسروں کی بھی تنخواہیں اور پینشن یہ سارے گواہیں 27-28 کو میں تنخواہ اور پینشن جاری کر دیتا، پھر میں اپنی تنخواہ لیتا تو آن ریکارڈ جا کے پوچھا جائے. مگر اب پتہ نہیں یہ ضابطہ خان شنواری صاحب پاکستان میں رہتے نہیں ہیں یا کراچی کا پتہ نہیں ہے، یا جو اب اس کی ان پالیسی کی وجہ سے چاہے کراچی ہو یا اسلام آباد، دونوں جگہ ایڈمیشن انتہائی کم ہوا. اب جب یہ حالات ایسے ہوں گے تو کون پیرنٹ جو ہے اپنے بچوں کو ایسی یونیورسٹی ایسے اداروں میں جائے گا جہاں پر ٹیچر پڑھانا نہیں چاہے، ٹیچروں کو تنخواہیں نہ ملیں، ٹیچروں کے ساتھ سارے مسائل ہوں، اور ریٹائر ہو تو جا کے در بدر روڈ کے دھکے کھائیں اور جو ہے یہ پریس کلب میں آنا پڑے. یہ تو انتہائی اقدام تھا جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو آنا پڑا. جو ٹریجرر ہیں ان کا نام کیا ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ ڈاکٹر احسان دانش. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ خفیہ اکاؤنٹ سے سرمایہ کاری اور اس کے منافع کا خصوصی کون سے خفیہ اکاؤنٹس ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹیاں جو ہیں نا وہ اب انٹرنلی پرائیویٹائز کر دی گئی. وائس چانسلر اور ڈائریکٹر فائنانس جو ہیں وہ خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے کوئی ادارہ پوچھنے والا نہیں ہے. صرف اردو یونیورسٹی کا مسئلہ نہیں، پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں کا مسئلہ ہے. اردو یونیورسٹی کا مسئلہ اس لیے سنگین ہے کہ آپ دیکھیے 5 مہینے سے ان لوگوں کو پینشن نہیں دی جا رہی، کمیوٹیشن نہیں دی جا رہی، واجبات ادا نہیں کیے جا رہے، ان کا لیو انکیشمنٹ نہیں دیا جا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو مستقل اساتذہ اور ملازمین ہیں ان کا بھی آپ لوگوں نے کئی بار کوریج کیا ہے کہ ان کو بھی جو ہے 2-2 3-3 مہینے بیسک سیلری دی جاتی ہے. ابھی بھی ان کو بھی 60% تنخواہ دی گئی ہے. تو بہت زیادتی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ریاست جو ہے اس نے پہلے عوام کو چھوڑا، اب اس نے اداروں کو بھی چھوڑ دیا ہے. اور یہ ادارے جس طرح سے ضابطہ خان شنواری صاحب کو وائس چانسلر بنایا گیا، اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ احتجاج ہو رہا تھا تو وہ پتھر اٹھا کے تالا توڑ رہے تھے. یعنی اتنے متشدد قسم کے لوگ، اتنے بے رحم قسم کے لوگوں کو وائس چانسلر اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ یونیورسٹیوں کو ختم کر دیا جائے. یہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. اردو یونیورسٹی میں پچھلے 15 سال سے اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئے ہیں. کراچی یونیورسٹی میں پچھلے 14 سال سے لیکچرر کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا ہے. اردو یونیورسٹی میں اساتذہ کی تعداد پہلے 350-400 کے قریب ہوا کرتی تھی، اب ان کی تعداد 250 کے قریب ہو گئی ہے. کراچی یونیورسٹی میں 962 پوسٹیں اس وقت صرف 580 اساتذہ ہیں اور کوئی نیا اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہا. یہ یونیورسٹیاں جس طرح انٹر بورڈ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انٹر بورڈ چھوڑو اور ضیاء الدین کو اپناؤ، اسی طرح سے پورے ملک میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ سرکاری اداروں میں جانا بیکار ہے. یہاں تو نہ تنخواہ ملے گی نہ کچھ ملے گا، تم پرائیویٹ یونیورسٹیوں کا رخ کرو. تو اس لیے یہ جدوجہد میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے ان سابقہ ملازمین کی، اساتذہ کی، کیونکہ یہ پاکستان بھر میں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. اب پنجاب میں 15 تاریخ سے جو ہے وہ عقیقہ کی طرف سے پورے اساتذہ ہسپتال کے ملازمین جو نچکاری کا شکار ہونے جا رہے ہیں بہت بڑی تحریک بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو یونیورسٹی کے ریٹائرڈ اساتذہ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ آگے پھیلنا چاہیے. دیگر یونیورسٹیوں کے بھی مستقل اساتذہ کو بھی اور ریٹائرڈ اساتذہ اور ملازمین کو مل کر ایک بڑی تحریک بنانی چاہیے. اچھا ڈاکٹر ریاض صاحب، آپ تو بہت ایکٹیو ہیں اور ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ بلاول صاحب اسپیچ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے اور تعلیم کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. بچوں کو وہ کہہ رہے تھے. سیکنڈ یہ کہ اس وقت وفاقی وزیر تعلیم، میرا ان سے بھی یہ سوال تھا کہ وہ بھی کراچی سے ہیں، تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے کراچی میں ہے، MQM جو کہ یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ کراچی کی بہتر نمائندگی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر دونوں جگہوں پر آپ دونوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں تو دونوں فیل نظر آ رہے ہیں. دیکھیے MQM کی موجودہ قیادت کی کوئی ایک اولاد کسی سرکاری ادارے میں آج تک نہیں پڑھی. بلاول بھٹو ہوں، چاہے ان کی والدہ ہوں، چاہے ان کے والد صاحب ہوں، ان میں سے کسی نے بھی پاکستان کے اداروں یا یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل نہیں کری ہے. نواز شریف ہوں، ان کے والد صاحب ہوں، انہوں نے تو یونیورسٹی کا رخ ہی نہیں کیا ہے. اور شہباز شریف صاحب نے بھی کبھی بھی کسی تعلیمی ادارے کا رخ نہیں کیا ہے. یہ وہ اشرافیہ ہے جو پچھلے 70 سال سے یہاں پر حکمران ہے. ان کے نزدیک سرکاری ادارے، سرکاری تعلیم یا ایون تعلیم بھی جو ہے وہ ایک مجبوری رہی ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعظم نے ابھی تقریر میں کہا کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے، کام کرتے رہو اور او کہو. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ اتنے متشدد لوگ ہیں، یہ لوگوں کو کام کی جگہ پہ غلام بنانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کو غلام داری دور میں لے جا رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے رکھ لیا، اب آپ نے آواز نہیں نکالنی. تو میں سمجھتا ہوں یہ احتجاج اور اس طرح سے ایک بڑی تحریک جو ہے ان لوگوں کو جواب ہوگا کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے اداروں کی بربادی، اور ہم اساتذہ اور ملازمین اور ریٹائرڈ اساتذہ اور ملازمین کے حق لے کر رہیں گے. بالکل ایسی ہے. اور ویورز آپ المیہ دیکھیے، جیسے پروفیسر ریاض صاحب بتا رہے تھے، دیگر پروفیسر صاحبان بتا رہے تھے کہ ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ جو پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں، صرف وفاقی اردو یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، آپ کراچی یونیورسٹی کو دیکھ لیں، اور اس سے پہلے پروفیسر صاحب نے وہاں جو سنڈیکیٹ کا اجلاس تھا اس کے حوالے سے کتنا اٹھایا. اور وفاقی اردو یونیورسٹی ہو یا PIA کو دیکھ لیں تو یہ سارے ادارے پراپر پلاننگ کے ساتھ اس لیے تباہ کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں، آپ جناح ہاسپٹل کو دیکھ لیں، آپ سول کو دیکھ لیں، جب جناح اور سول جیسے اسپتال کی ناکامی دکھائی جائے گی ہر طرف اور یہ ناکام ہوں گے تو پھر ہی جا کر جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، وہ آگاہان ہو یا وہ کوئی بھی ہو، XYZ، وہ ساؤتھ سٹی ہو، پھر ہی جا کر وہ چلیں گے اور انہی لوگوں کی جیبوں میں پھر پیسے جائیں گے. سوال وہی ہے. وزیر اعظم صاحب کل کراچی میں تھے اور انہوں نے بہت سارے دورے کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ MQM حالت مقبول صدیقی صاحب جو کہ اس وقت وفاقی وزیر تعلیم ہیں، ہم زیادہ ان کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں، وہ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں، وہ اردو بولنے والے ہیں، وہ اردو بولنے والوں کا خود کو نمائندہ کہتے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ تعلیم کی، شعور کی، سندھ کی ترقی کی بات کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں جا کر دوسرے پروونسز میں کہ آنا ہے تو آ کر آپ سندھ کو دیکھیں. یہاں پر یہ ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی ہے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ایک پروفیسر جس نے سینکڑوں نہیں ہزاروں طالب علموں کو پڑھایا، اپنی جو نوجوان نسل ہے، جو اپنی جنریشنز ہیں، ان کا مستقبل بنایا. اگر یہ اس طرح سراپا احتجاج ہیں اور کس قدر افسوس کا مقام ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے، سندھ حکومت کے لیے. اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ یہ آواز جو حکام بالا تک پہنچے گی اور وفاقی اردو یونیورسٹی کے ان پروفیسر صاحبان کو دوبارہ یہاں پر نہیں آنا پڑے گا.